السلام علیکم۔ یہ آزاد ویوز ہے اور میں منظور آزاد بول رہا ہوں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی سیاست صرف سیاستدانوں کے لیے ہے، بڑے لوگوں کے لیے ہے، اور پاکستان میں کسی غریب عوام کا اور غریب قابل لوگوں کا کوئی نہ حصہ ہے اور نہ کوئی پاکستان کی سیاست میں ان کا کردار ہے۔ تو جائزہ لیتے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت کی چلتی ہوئی سیاست کے کردار کیا ہیں، ان لوگوں نے سیاست میں کیا گل کھلائے ہیں اور ان لوگوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے، اور ترجیح اور اس بات پر آتا ہے کہ پاکستان کے لوگ صحافی دانشور لوگوں کو اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، پاکستان کے عوام کے کوئی اور مسائل سمجھ میں نہیں آتے، پاکستان کے عوام کی غربت، پاکستان کے عوام کی مصیبتیں نہ نظر آتی ہیں نہ سمجھ میں آتی ہیں، مگر سارا دن ان سیاستدانوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے، کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے، اور عوام کے ذہنوں میں اور لوگوں کے ذہنوں میں ان سیاستدانوں کو اس طرح دیوتا کر کے اور اس طرح ان کے ذہنوں پر حاوی کر دیا ہے کہ لوگ دوسری طرف سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اب پاکستان کی سیاست کے اس وقت چلتے ہوئے 3 کردار ہیں: نواز شریف، زرداری اور عمران خان۔ اب آتے ہیں ذرا ان کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان لوگوں نے عوام کے لیے کیا کیا ہے، پاکستان کے لیے کیا کیا ہے، اور پاکستان کی سیاست کب تک ان لوگوں کے مرہون منت اور ان لوگوں کی غلام بن کر چلتی رہے گی، اور پاکستان کے لوگ کب تک ان لوگوں کے غلام بنے رہیں گے، اور کب سوچیں گے کہ آخر ہماری اصلی مسائل اور ہمارے اصلی جو مصیبتیں ہیں ان کا حل کس طرح نکالا جائے گا۔ اور یہ لوگ تو کیا کر رہے ہیں، ان لوگوں نے کتنی 25 سال سے ان لوگوں نے حکمرانی کی ہے۔ نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم رہا ہے، 5 مرتبہ اس کی پنجاب میں حکمرانی رہی ہے، بھٹو سے لے کر زرداری تک 4 مرتبہ ان کی مرکز میں حکمرانی رہی ہے، سندھ میں تو وہ بے تاج بادشاہ حکمران بنے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے سندھ کے لیے کیا کیا ہے، پاکستان کے لیے کیا کیا ہے؟ اور عمران خان نے 4 سال بڑے نعرے لگا کر عوام کو بہت سے جھانسے دے کر، عوام کو بہت سے لارے لپے دے کر اور عوام کو بہت گمراہ کر کے، حقیقت میں تو یہ کہوں گا کہ اس کے ذہن میں کوئی عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے پروگرام تھا ہی نہیں، مگر ان لوگوں نے زرداری، عمران خان نے زرداری اور نواز شریف کی کرپشن کا سہارا لے کر عوام کو جھانسا دیا اور عوام کو جذباتی بنا کر ان کے خلاف ووٹ حاصل کر کے اقتدار حاصل کیا۔ مگر عمران خان نے بھی 4 سال میں عوام کے لیے کیا کیا؟ یہ ایک سوال ہے نا، کہ عمران خان تو وہ بہت بڑا چیمپئن بنا ہوا تھا، جمہوریت کا بہت بڑا چیمپئن بنا ہوا تھا، اصلاحات کا بہت بڑا چیمپئن بنا ہوا تھا غریب عوام کا، تو اس نے غریب عوام کے لیے اور غریب لوگوں کے لیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے کیا کیا؟ الٹا اس نے تو IMF سے اتنے قرضے لیے کہ پاکستان کے عوام ایسی مہنگائی کی دلدل میں پھنس گئے کہ اب تک یہ جو اس کے بعد اتحادی حکومت آئی ہے وہ بھی اس سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے، اور عوام ان سیاستدانوں کے ہی نالائکیوں کی وجہ سے بہت بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو آخر پاکستان میں کب تک ان سیاستدانوں کا یہ راج اور سیاستدانوں کی یہ کرسی کی لڑائی اور کرسی کی باری باری لینا چلتا رہے گا، اور عوام کب تک ان کے پیچھے، کبھی کسی سیاستدان کے پیچھے امید لگا کر چلتے ہیں، کبھی کسی سیاستدان کے پیچھے امید لگا کر چلتے ہیں؟ تو یہ کیا چکر ہے بھائی؟ پاکستان میں یہ کیا ہوا کھڑا کیا گیا ہے؟ مجھے تو تعجب ہوتا ہے صحافیوں پر اور یہ دانشوروں پر جو اپنے آپ کو پتہ نہیں آسمان سے اتری ہوئی مخلوق سمجھتے ہیں،
وہ کس طرح بیٹھ کر یہ بھاشن دیتے ہیں اور کس طرح بیٹھ کر سارا دن ویلاگ بناتے ہیں اور تعریفیں صرف کوئی نواز شریف کی کرتا ہے، کوئی عمران خان کی کرتا ہے، کوئی زرداری کی کرتا ہے، مگر یہ تو بتائے کہ ان لوگوں کے کارنامے پاکستان کے لیے آخر ہیں کیا، ان لوگوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے۔ پیپل پارٹی کی ووٹوں کے 1970 کی الیکشن کے بعد حکومت چلی آ رہی ہے، تو یہ مجھے بتائیں ذرا کہ پاکستان کے عوام کی حالت کیا سدھری ہے، غریب لوگوں کی حالت پیپل پارٹی نے کیا سدھاری ہے، سوائے اس کی کہ انہوں نے غریب لوگوں کو بھیک مانگنے پر جو ہے مجبور کر دیا ہے۔ کبھی انکم سپورٹ پروگرام بے نظیر کے نام پر چلاتے ہیں، کبھی کوئی فنڈ دے کر وہ امداد لوگوں کو دیتے رہتے ہیں، اور لوگوں کو ایک وہ جو بھیک کا تو طریقہ ہے وہ سکھا دیا ہے۔ نواز شریف کی حکومت آتی ہے تو نواز شریف تو اوپر سے پتہ نہیں، لوگ بڑی کہانیاں بتاتے ہیں کہ ان کی کرپشن کا انداز ہی عجیب ہے کہ اوپر سے وہ جو بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں ان سے کمیشنیں لیتے ہیں، اور نواز شریف کے دور میں ایسا ہوتا ہے کہ نیچے لوگ جو ہے وہ غربت میں زیادہ ہی گرفتار ہو جاتے ہیں۔ عمران خان کی حالت یہ ہے کہ 4 سال میں اس نے یہ جو حکومت کی تو اس حکومت سے عوام کو کیا ملا، عوام کو کیا ریلیف ملا۔ تو بات یہ ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ آخر پاکستان ان بڑے لوگوں، ان بڑے سیاستدانوں اور ان بڑے گرگٹوں کے چنگل میں کس طرح پھنسا رہے گا۔ اب مزیدار بات یہ ہے کہ سبھی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کے خلاف بولتے ہیں۔ اب ذرا ان کا تھوڑا جائزہ تو لیں، تو بھٹو کس طرح اقتدار میں آیا، پیپل پارٹی کی بات کرتے ہیں تو بھٹو کس طرح اقتدار آیا۔ بھٹو نے بھی فوج کو استعمال کر کے پاکستان کو توڑا، اور موجودہ پاکستان جو بچا کچا مغربی پاکستان تھا اس پر حکمرانی کی۔ بھٹو نے فوج کی مزیدار بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا جمہوری کرتا ہے، مگر اس نے پاکستان میں 2 سال مارشل لا لگا کر حکومت کی۔ دنیا کی کوئی مثال نہیں کہ کسی سول آدمی نے مارشل لا لگا کر کسی ملک میں حکمرانی کی ہو۔ 2 سال 71 سے لے کر 73 تک، جب تک نیا آئین بنا، اس نے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن کر حکمرانی کی، اور اس نے جو ظالمانہ اقدامات اٹھائے پوری انڈسٹری کو تباہ کر دیا اور پاکستان کی اٹھتی ہوئی معیشت کو پیچھے دھکیل دیا۔ تو یہ سب باتیں لوگ سوچتے کیوں نہیں ہیں اور صرف جھوٹی پروپیگنڈا میں کیوں آتے ہیں۔ بھٹو نے ملک کے ساتھ کیا کیا، مخالفین کے ساتھ کیا کیا، کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، اس کے دور میں کتنے مخالفین مرے، یہ تو ایک الگ ایک بڑی داستان ہے۔ اور بھٹو کو جو پھانسی ہوئی وہ تو اس کے ایک خود کے ہی ٹائم میں اس کے خلاف داخل کیے ہوئے ایک کیس میں ہوئی تھی جو قصوری نے داخل کیا تھا۔ ایک اس کی پارٹی کا ہی وکیل تھا رضا قصوری، اس کے باپ کے قتل کا اس میں کیس تھا، اور یہ جھوٹی کہانیاں لے کر یہ پنجابی صحافی بتاتے ہیں کہ ضیاء الحق نے اس کو پھانسی دی، یا سندھی لوگ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق نے کیسے پھانسی دی اس کو، ضیاء الحق نے اس کے دور میں یہ کیس ضیاء الحق نے داخل کیا تھا کیا؟ اور اس کے بعد آئے ذرا بے نظیر بھٹو نے خود 88 میں اکثریت حاصل نہیں کی اور فوج کے اور اسٹیبلشمنٹ کے زور پر MKM سے مل کر حکومت چلائی۔ بے نظیر بھی جب بھی نواز شریف کے خلاف تحریک چلاتی تھی تو اسٹیبلشمنٹ کے زور پر چلاتی تھی۔ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کا پیدا کیا ہوا ہے، وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں وزیر خزانہ پنجاب کا بنا اور آخر چلتے چلتے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن گیا۔ پھر وہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کے زور پر جبھی حکومت حاصل کی، اسٹیبلشمنٹ کے زور پر اس نے حکومت حاصل کی۔ عمران خان خود اسٹیبلشمنٹ کا پیدا کیا ہوا ایک مورا تھا، تو یہ لوگ ان کو کچھ شرم حیا نہیں آتی ہے کہ پھر اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے خلاف بولتے ہیں اور ایسی جھوٹی باتیں اور من گڑت باتیں بتاتے ہیں کہ فوج کو صرف بدنام کرنا ہی ہے ان لوگوں کو۔ بھائی پہلے یہ تو بتاؤ کہ آپ فوج کی طاقت پر اور فوج کے سارے اقدار میں کیوں آئے؟ فوج اور اسٹیبلشمنٹ اگر خراب تھی تو آپ نے اس کا دامن پکڑ کر کیوں حاصل کیا اقدار؟ تو یہ ان لوگوں کے لیے
یہ عام لوگوں کے لیے سوچنے کی باتیں ہیں کہ یہ لوگ کس طرح عوام کو بیوقوف بناتے ہیں اور صرف اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ ان کے ذہن میں صرف کرسی حاصل کرنا ہوتی ہے، اور کرسی کے بعد یہ لوگ جو کرپشن کرتے ہیں، خدا کی پناہ ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ یہ کس طرح یہ لوگ ارب پتی تو چھوڑیں، یہ کروڑ پتی بن گئے ہیں۔ تو یہ کیا پاکستان کو لوٹنے والے ہی سیاستدان جو ہے پاکستان اور عوام کے اصلی جو ہے حکمران ہیں، اور یہ لوٹنے والے ہی جو عوام کے اور پاکستان کے ہمدرد ہیں۔ باقی پورا پاکستان جو ہے وہ عوام کا ہمدرد نہیں، یہ جو ہے بس بڑے لوگ ہی، اور انہوں نے کلب بنائی ہوئی ہے، بڑے لوگوں کی کلب ہے۔ ایک پارٹی اترتی ہے، دوسری پارٹی کی باری آتی ہے تو اس پارٹی کے لوگ ادھر سے جمپ کر کے دوسری پارٹی میں جاتے ہیں، پھر جب دوسری پارٹی کی باری آتی ہے تو پھر وہ جب دیکھتے ہیں کہ اب اس پارٹی کی باری آنی ہے تو جمپ کر کے ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ایک مذاق بنایا ہوا ہے، ایک کلب بنایا ہوا ہے بڑے لوگوں کا، ایک اقتداری لوگوں کا کلب ہے۔ عمران خان اپنے آپ کو بڑا چیمپئن کہتا تھا، عمران خان نے خود وہی لوگ اپنی پارٹی میں جمع کیے، اور اسٹیبلش نے وہی لوگ ان کو چن کر دیے جو الیکشن میں جیتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، پورے پاکستان میں ریاستیں بنائی ہوئی ہیں، ان لوگوں نے اپنے اپنے علاقے بانٹ لیے ہیں کہ بھائی یہ علاقہ میرا ہے، ادھر سے میں ہی الیکٹ ہو کر آؤں گا، اور کبھی کسی پارٹی میں جاتے ہیں، کبھی کسی پارٹی میں جاتے ہیں۔ تو یہ کس قسم کی جمہوریت ہے بھائی؟ کیا جمہوری ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ ریاستیں بنائی جاتی ہیں، علاقے بانٹے جاتے ہیں، اور علاقے جو ہیں وہ لوگوں کے حوالے کیا جاتا ہے کہ اس علاقے کا یہی مالک ہے اور یہی الیکٹ ہو کر آئے گا؟ تو آخر اس ملک میں غریبوں کی باری کب آتی ہے؟ ہم جیسے پھٹے ہوئے کپڑوں والوں کی باری کب آتی ہے، جو ذہن بھی رکھتے ہیں اور جو حقیقی ہمدرد۔ اچھا، یہ کروڑ پتی اور ارب پتی لوگوں کو، ان کو عوام کے مسائل کا، عوام کے دکھ درد کا، عوام کی مصیبتوں اور پریشانیوں کا آخر پتہ کیسے چلے گا؟ ان کو تو عوام کی حقیقی مسائل کا اور عوام کی حقیقی پریشانی کا پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ دور کیسے کریں گے؟ یہ تو صرف آتے ہیں، کرسی پر بیٹھتے ہیں، اور چلتا چلا جو کام ہے وہ اس پر چلتے چلائے طریقے پر چلاتے ہیں۔ تو اس سے کیسے بہتر آئے گی؟ بہتری تو جب ہی آئے گی جب اس کے چلتے ہوئے نظام میں تبدیلی لائی جائے گی۔ پورے ملک میں افسر شاہی کا راج ہے، ایک پارٹی جاتی ہے، وہی افسر دوسری پارٹی کے چمچے بن کر اس پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں، اور اسی طریقے پر کام کرتے ہیں جس طریقے سے پر کام چلتا رہتا ہے۔ تو عوام کو اب سوچنا ہوگا کہ یہ جو پاکستان میں ایک خواہ کا سیاسی نظام، اور جس کو یہ جمہوری نظام کہتے ہیں، یہ حقیقت میں جمہوری نظام نہیں ہے، نہ یہ سیاسی نظام ہے، مگر یہ ایک مافیا کا راج ہے جو پورے ملک میں کھڑا ہو گیا ہے، اور یہ سب مافیا ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ پی پی اور نون لیگ پتہ نہیں جلسوں میں ایک دوسرے کو کتنی گندی گالیاں بھی دیتے ہیں، مگر جب عمران خان کے ساتھ اکٹھا ہونا ہوتا ہے تو پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بات ہے کہ بھائی عمران کو اتارنا ہے یا وہ حکومت ہم کو لینی ہے؟ عمران نے ان کو پکڑ کیا، جھوٹے اور سچے کیس بنائے، یہ لوگ پھنس گئے، اور اب یہ اترے ہیں تو عمران کی پارٹی کے خلاف کیس بنتے ہیں۔ تو ان باتوں سے بھائی عوام کا کیا لینا دینا ہے؟ ان باتوں سے عوام کی کیا بھلائی ہوگی؟ عوام کو سوچنا چاہیے کہ یہ سارا ایک بنا بنایا کھیل ہے، اور یہ سارا بنا بنایا ایک وہ ایسا نظام ہے جس میں صرف عوام کو غلام ہی رکھنا ہے، باقی باریاں بڑے لوگوں کی تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ان سے عوام کی کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ تو میرا جو اس چینل کا اور میرا جو ذاتی مقصد ہے یہی ہے کہ عوام کے ذہنوں میں حقیقی باتوں کو آشکار کیا جائے، عوام کے ذہنوں میں حقیقی باتوں کو بٹھایا جائے کہ بھائی حقیقی بات یہ ہے، اور اس ملک میں جب تک غریب عوام کی تبدیلی نہیں آئے گی، غریب عوام کے اپنے نمائندے 90% لوگ غریب عوام ہیں، اور یہ تو لوگ 10%، یہ تو حکمران لوگ جو چن کر آتے ہیں 5% بھی نہیں ہے، تو ان 5% نے پورے ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔
پورے ملک پر حکمرانی کرتے ہیں اور علاقے بانٹے ہوئے ہیں، اپنے اپنے علاقوں کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں۔ پرانے دوروں میں بادشاہ اس طرح ہی ہوتے تھے نا، وہ بادشاہ ہوتے تھے، اب انہوں نے جمہوری طور پر اپنے علاقے اور اپنے ریاستیں بانٹ کر اپنی بادشاہی بنا دی ہے۔ تو اب غریب عوام کو اور عام لوگوں کو، مڈل کلاس ہو یا غریب لوگ ہو، ان کو سوچنا ہوگا کہ ان لوگوں نے 50 سال سے 1970 سے بھٹو کے بعد، پہلے تو جو کھیپیں مر گئی سو مر گئے، ان کو چھوڑیں۔ یہ جو کھیپیں اب 1970 سے چلتی آ رہی ہیں، یہ تو وہی باری باری بدل کر وہی حکمرانی کرتے ہیں، اور ان سے عوام کی کوئی 50 سالوں میں بھلائی ہوئی نہیں ہے، تو اب آگے ان سے کیا امید لگا کے بیٹھے ہیں؟ تو اب سوچنا ہوگا، اور میرا مشن بھی یہی ہے، اور میں یہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی پاکستان میں ایک سیاسی کلب بنا ہوا ہے، اور آپ لوگ ان سیاسی کلب میں انوالو مت ہو۔ مجھے تو تعجب ہوتا ہے، بڑا دانشور کہتے ہیں اپنے آپ کو، پنجابی یا سندھی کچھ لوگ بڑا دانشور کہتے ہیں، اور بڑے بڑے صحافی ان کی باتیں دیکھو تو کیا کرتے ہیں۔ کس کو فکر لگی ہوئی ہے نواز شریف کی، کسی کو فکر لگی ہوئی ہے عمران خان کی، اور کسی کو فکر لگی ہوئی ہے بے نظیر کے شوہر زرداری کی، اور ایک ہوا کھڑا کیا ہوا ہے بے نظیر بھٹو بھٹو۔ بھائی ان لوگوں کے کارنامے تو تم دیکھو کہ ان لوگوں نے عوام کے لیے کیا کیا تھا، یہ تم لوگوں کو کس طرح بیوقوف بناتے ہو، اور لوگوں کے ذہن میں کس طرح یہ غلط باتیں تم بٹھا کر، اور لوگوں کے ذہنوں کو تم لوگوں نے مفلوج کر دیا ہے۔ تو اب لوگوں کو اٹھنا ہوگا، اب لوگوں کو سوچنا ہوگا، اور اب لوگوں کو ان نام نہاد بڑے سیاستدانوں، یہ نام نہاد ہی ہیں، ان کے ذہن میں بھیجا ہی نہیں ہے، ان کے ذہن میں عوام کے لیے کوئی پروگرام ہی نہیں ہے، ان کے ذہن میں عوام کے مسائل کا کوئی ادراک ہی نہیں ہے، تو وہ مسائل حل کریں گے کیسے؟ تو مشن یہ ہے، اور اس مشن میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ صرف دہشت گرد لوگ ہیں، یہ ایک مافیا ہیں جو پاکستان پر حکمرانی کرتے ہیں، اور جب ان سے اسٹیبلشمنٹ بیدار ہو کر ان کو گھر بٹھا کر حکمرانی کرتی ہے، تو یہ لوگ بجا طور پر فوجی دور میں پاکستان کی ترقی بھی ہوئی ہے، اور غریب عوام کو جو ریلیف بھی ملتے ہیں، مگر یہ کوئی قانونی طریقہ نہیں ہے، تو یہ لوگ ان لوگوں کے خلاف بھی ایسا جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے بس ساری برائی فوج میں ہو، اور یہ سب آسمان سے اترے ہوئے بڑے فرشتے ہیں۔ تو لوگوں کو سوچنا ہوگا، اب وہ اس وقت کو ختم، یہ پراپر ٹائم ہے کہ ان لوگوں سے چھٹکارا، یہ سب لوگ ننگے ہو چکے ہیں، چاہے نواز شریف ہو، چاہے زرداری یا عمران، کہ یہ صرف کرسی اور پیسے کے چکر میں ہیں، اور عوام کو صرف بیوقوف بناتے رہتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں، اور یہ میرا مشن ہے، اور میں اس مشن پر ہی کام کرتا رہوں گا کہ غریب عوام کو اٹھنا ہوگا، اور غریب لوگوں کو متحد ہونا ہوگا۔ یہ 5% لوگ 95% لوگوں کے آگے ٹھہر نہیں سکیں گے، مگر یہ 90% لوگ خود ہی ان کے پیچھے چلیں گے، تو پھر تو کوئی اچھائی اور بھلائی نہیں ہو سکتی۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم کسی منزل پر پہنچیں گے، اور لوگ جو پہلے تو سوچنا تو شروع کریں کہ بھائی واقعی یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ جب یہ بات بیٹھ جائے گی کہ بھائی یہ خیر خواہ نہیں ہے، اور یہ جو خواہ کی تعریفیں نواز شریف، زرداری اور عمران کی چلتی رہتی ہیں، یہ تو صرف ایک جھوٹ اور دھوکہ اور فریب ہے، تو جب تک لوگوں کے ذہن سے اس دھوکے اور فریب کی باتیں نہیں نکلیں گی، تو لوگوں کو صحیح راستہ نظر نہیں آئے گا۔ تو میرا مشن یہ ہے کہ برائیوں کو پہلے ہائی لائٹ کیا جائے، برائیوں کو عوام کے ذہنوں میں بتایا جائے کہ یہ برائیاں ہیں، اور پھر راستہ جو ہے خود بخود ہی نکلے گا، اور اچھائی کا راستہ۔ کل بھی میں نے اپنے ویلاگ میں کہا کہ بھائی قدرت کا قانون ہے جو ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے، اور قدرت کے قانون میں یہ بھی بات ہے کہ تم برائی کے پیچھے چلو گے تو تم کو برائی ملے گی، اچھائی کے پیچھے چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اچھائی کا راستہ خود بخود کھول دے گا۔ تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اچھائی آئے گی، اور یہ جو پاکستان ملک ہے یہ دنیا کا بہترین میں بہترین ملک ہے۔ پاکستان کو ریسورسز دنیا کے کسی ملک میں اتنے ریسورسز نہیں ہے، مگر فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے حکمران جھوٹے اور وہ کرپٹ ہیں،
ساری مشینری کرپٹ ہے، سارے افسر کرپٹ ہیں، سارے سیاستدان کرپٹ ہیں. ان کا آپ ریکارڈ دیکھیں نا کہ پہلے ان کے گھروں میں کیا تھا. سائیکل میں چلنے والے اب ارب پتی کیسے بن گئے ہیں، لینڈ کروزر پر کیسے چلتے ہیں، بڑے بڑے بنگلے عالیشان مالات بنا لیے ہیں. کیا عوام کے خدمت گار اتنے بڑے عالیشان مکان بناتے ہیں؟ تو یہ تو ایک بڑی ضلالت والی سیاست ہے، یہ کوئی سیاست نہیں ہے. تو آپ لوگ ذہن میں سوچیں اور اٹھیں، اور انشاءاللہ اس برائی کو ختم کرنا ہوگا. مہربانی، خدا حافظ. میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر اچھی باتیں لگتی ہیں تو بڑی مہربانی ہوگی. ویڈیو بھی لائک کر دیں. مہربانی، خدا حافظ.